آسٹریلیا میں اس وقت 3.5 لاکھ لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ 6 بڑے شہروں میں بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور ڈیمانڈ صرف ایک ہے: سٹاپ میس مائگریشن۔ برطانیہ کی طرف دیکھیں تو وہاں ہر دوسرے دن امیگرینٹس پر حملے ہو رہے ہیں، ان کے گھروں پر سٹونز پھینکے جا رہے ہیں، ان کے گھروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج یوکے کا ان آفیشیل برانڈ ایمبیسیڈر کون بن چکا ہے؟ ایلان مسک۔ جی ہاں، وہ ہر دوسرے دن امیگرینٹس کے خلاف کوئی نہ کوئی ٹویٹ کرتا رہتا ہے۔ امریکہ کا حال یہ ہے کہ پچھلے 1 سال میں آئی سی ای نے تقریباً 3.5 لاکھ لوگوں کو ڈیپورٹ کر دیا ہے، اور کینیڈا، وہی کینیڈا جسے ہمیشہ پیس لوننگ اور فرینڈلی کنٹری کہا جاتا تھا، آج وہاں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، پولیٹیشین سپیچز دے رہے ہیں: لیو کینیڈا، وی ڈونٹ وانٹ یو ہیئر۔ تو سوال یہ ہے کہ دنیا میں امیگرینٹس کے خلاف یہ بلیک لیش کیوں بڑھ رہا ہے، خاص طور پر انگلش سپیکنگ ورلڈز میں، یعنی یو ایس اے، یو کے، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور ساتھ جرمنی کی صورتحال بھی بہت خراب ہے۔ اب اصل امیگریشن کا بیک ڈراپ کیا ہے اور اگلے 4-5 سالوں میں امیگریشن کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے؟ لیٹس انڈرسٹینڈ دا سٹوری۔ دنیا ہمیشہ فری موومنٹ کی عادی تھی، لوگ فریلی موو کرتے تھے، لیکن ورلڈ وار 1 کے بعد پہلی بار پاسپورٹ کا کنسیپٹ آیا۔ ورلڈ وار 2 کے بعد پراپر ویزاز انٹروڈیوس ہوئے۔ کیونکہ 2 بڑی جنگوں کے بعد ویسٹ نے اپنی ہیوج پاپولیشن لوز کر دی تھی اور ری بلڈ کرنے کے لیے انہیں ورکرز چاہیے تھے۔ اسی دوران 1940s میں ڈیپینڈنسی تھیوری دی گئی۔ یہ تھیوری کہتی ہے کہ جب قومیں ترقی کرتی ہیں تو ان میں کچھ خامیاں آ جاتی ہیں۔ یوتھ کہتی ہے ہمیں تعلیم نہیں چاہیے، حکومت ملک چلا لے۔ لوگ فوج میں جانا نہیں چاہتے، کہتے ہیں یو اونلی لیو ونس، لائف از ٹو پریشیس۔ اور عوام کام سے جی چرانے لگتے ہیں، یعنی ان امپلائمنٹ بینیفٹس دے دو، ہم گھر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ تو اگر ایجوکیشن نہیں ہوگی، آرمی میں لوگ نہیں جائیں گے اور کام کرنے سے لوگ بھاگیں گے تو اکانومی کولیپس کر جائے گی۔ یہی وجہ بنی ویسٹ نے کہا ہمیں امیگرینٹس چاہیے جو ایجوکیٹڈ بھی ہوں، کام بھی کریں اور ٹیکسز بھی پے کریں۔ اسی اسٹریٹجی کے تحت 1950s سے لے کر 1970s تک لاکھوں پاکستانی، بنگلہ دیشی اور انڈین لوگ یوکے گئے، وہاں فیکٹریز میں کام کیا، کنسٹرکشن انڈسٹری کو بلڈ کیا اور ریسٹورنٹس کھولے اور اکانومی کو ری بلڈ کیا، یہاں تک کہ آج یوکے کی NHS ورک فورس کا 25% ساؤتھ ایشینز پر مشتمل ہے۔ یوکے میں 12,000 ساؤتھ ایشین ریسٹورنٹس چلا رہے ہیں۔ یہ حقیقت ویسٹ جانتا ہے کہ ان کی اکانومی امیگرینٹ لیبر کے بغیر چل ہی نہیں سکتی۔ کووڈ کے بعد تو ورک فورس کی کمی اور بڑھ گئی۔ جرمنی کو 2030 تک 5 ملین ورکرز چاہیے، اٹلی کو فوراً 10,000 نرسز چاہیے، جاپان تو ایک ایجنگ سوسائٹی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب ویسٹ کو امیگرینٹس کی اتنی ضرورت ہے تو پھر اتنی نفرت اور پروٹیسٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ دا آنسر از ویری سمپل: ڈی گلوبلائزیشن۔ پہلے 30 سال تک دنیا گلوبلائزیشن پر چل رہی تھی۔ امریکہ نے کال سینٹرز آؤٹ سورس کر دیے، ٹیکسٹائل انڈسٹری دے دی پاکستان کو، آئی فون نے اپنے فونز اسمبل کرائے چائنا سے، لیکن اب ویسٹ ری تھنک کر رہا ہے۔ وی ڈونٹ وانٹ ٹو آؤٹ سورس اینی مور، وی وانٹ جابس بیک، وی وانٹ فیکٹریز بیک۔ اسی لیے ٹیرفس لگ رہے ہیں۔ ایپل کو کہا گیا ہے کہ فیکٹریز واپس بلا لو، کال سینٹرز واپس کر دو، مینوفیکچرنگ واپس کر دو، کیونکہ ڈومیسٹک ووٹر غصے میں ہے۔ ویسٹ کے عوام کے بڑے مسائل ہیں، جیسے کہ ہاؤسنگ کرائسس، لوگ رینٹس افورڈ نہیں کر پا رہے، اور کینیڈا میں تو حالت بہت خراب ہے۔ NHS ان یوکے پریکٹیکلی فیلڈ، پبلک سروس کولیپس ہو گیا ہے، AI اینڈ آٹومیشن جابز ختم کر رہا ہے، ہیومنائڈ آر جسٹ اراؤنڈ دا کارنر۔ تو اگر جابز پہلے ہی باہر جا چکی ہیں اور اب AI مزید ختم کرے اور عوام بغاوت کرے، اسی لیے ویسٹ اپنی انڈسٹریز واپس لا رہا ہے، یہی ہے ڈی گلوبلائزیشن۔ اسی کانٹیکس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوکے ازائلم سیکرز کے دروازے بند کر رہا ہے، آسٹریلیا میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، کینیڈا امیگرینٹس کو ریجیکٹ کر رہا ہے۔ اگلے 4 سے 5 سال امیگریشن بہت ٹارگیٹڈ اور اسپیسیفائڈ ہوگی، یعنی ہمیں 500 نرسز چاہیے فلاں ملک سے، ہمیں 200 IT ورکر چاہیے۔ میس امیگریشن کے لیے دروازے بند ہو جائیں گے، مگر شاید 5 سال بعد پولیٹیکلی ویو سیٹل ہوگی اور امیگریشن دوبارہ کچھ آسان ہو، لیکن ابھی یہ ایک مشکل دور ہے۔ جیسا کہ اقبال نے کہا تھا، دریائے مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دھوکہ نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو
वही जरे कम अयार होगा। तुम्हारी तहजीब अपने ही खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी। जो शाखे नाजुक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। तो दोस्तों ये है असल इमिग्रेशन का वेस्ट बैकड्रॉप। क्योंकि वेस्ट को जरूरत है इमिग्रेंट्स की, मगर अपनी सियासत और डोमेस्टिक वोटर के दबाव में वही इमिग्रेंट्स आज सबसे बड़ी टारगेट बन चुके हैं। अगले 4 से 5 सालों में इमिग्रेशन का सफर आसान नहीं होगा, मगर याद रखें तारीख बताती है कि नो वॉल, नो मूवमेंट, नो पॉलिसी कैन स्टॉप ह्यूमन मूवमेंट फॉर एवर। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप चाहते हैं हम इस सब्जेक्ट को और गहराई से खोलें तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, क्योंकि आने वाले दिनों में इमिग्रेशन की दुनिया बदलने वाली है और हम आपको वो हकीकत बताएंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे छुपा रहा है। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वन।